بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بس سے اتار کر 9 مسافر قتل۔ قومی شاہراہ پر پہلے بس سے مسافروں کو اتار کر اغوا کیا گیا۔ مغویوں کی لاشیں قریبی پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملی۔ پولیس کے مطابق مسافر بس کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی۔ قتل کیے گئے مسافروں کا تعلق پنجاب کے علاقے منڈی بہاؤدین، گجرانوالہ اور وزیرآباد سے ہے۔ نوشکی میں قومی شاہراہ پر گاڑی پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں 2 افراد جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے نوشکی میں فائرنگ سے 11 افراد کے قتل کی مذمت۔ کہا واقعے میں ملوث دہشت گردی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ معصوم افراد پر حملوں میں ملوث دہشت گردوں کا پیچھا کریں گے۔ دہشت گردی کے واقعات کا مقصد بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا آج پشین میں جلسہ کرنے کا اعلان۔ ضلع انتظامیہ نے امن و امان کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی۔ 4 سے زائد افراد کے جمع ہونے، احتجاج، دھرنا اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد ہوگی۔ گزشتہ روز کوئٹہ میں 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں آج پشین میں جلسہ کریں گی۔ کسی کو بھی ڈکٹیٹروں کو سپورٹ کرنا نہیں چاہیے۔ عمر ایوب نے کہا کہ فارم 47 پر بنی حکومت کو رد کرتے ہیں۔ اپوزیشن تحریک کا نام تحریک تحفظ آئین رکھ دیا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا بولے، کسی کو جمہوریت میں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حکومت گرانے اور بنانے کا سلسلہ رکنا چاہیے۔ اختر مینگل نے کہا کہ کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا، بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالا گیا۔ سائفر کیس تو اپنی موت آپ ہی مر رہا۔ عمر ایوب کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ کہا بانی پی ٹی آئی نے جنوبی بلوچستان کے لیے خصوصی پیکج دیا تھا جسے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا، خود بھی روپوش رہا۔ پرویز الہی اور دیگر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا۔ جو لوگ کہتے تھے پارٹی ختم ہو جائے گی، ان کی یہ خام خیالی تھی۔ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی مواد نہیں ملا۔ ہم تاریخ کی سب سے مضبوط اپوزیشن ہے، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ سینیٹر طلال چودھری کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بیان پر رد عمل۔ کہا بلوچستان میں بیٹھ کر غیر ملکی سرمایہ کاری کے خلاف بات کرنا سازشی بیانیہ کا تسلسل ہے۔ ان میں بلوچستان جا کر شہداء کے ساتھ یکجہتی اور دہشت گردوں کی مذمت کرنے کا بھی حوصلہ نہیں۔ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی کروڑوں روپے پہ فروخت کرنا آپ کا منصوبہ تھا۔ امدادی سامان پر علی امین گنڈا پور کی تصویر چھاپ کر 9 مئی والوں نے یو ٹرن لیا۔ بچوں کے خلاف ریفرنس بنانے والے آج عدلیہ کی آزادی پر سیاسی دکانداری کر رہے ہیں۔ فساد، انتشار اور 9 مئی کی سوچ کو سیاسی شعور کہنا بے شرمی ہے۔ پنجاب کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کراچی میں بھی آج بادل برسنے کا امکان۔ پختونخوا میں پارا چنار شہر اور ملحقہ علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ کوئٹہ اور گردنوا میں بھی خوب بادل برسے اور وادی نیلم میں بھی سیاحتی مقامات پر تیز آندھی کے ساتھ بارش ہوئی۔ افغانستان کے سرحدی ریگستان سے اٹھنے والا ریت کا طوفان پاکستانی علاقوں میں داخل۔ چمن، قلعہ عبداللہ، پشین سمیت دیگر علاقوں میں ریت کا طوفان۔ طوفانی ہواؤں کی رفتار 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ رہی۔ معمولات زندگی متاثر، کئی علاقوں میں درخت اکھڑ گئے، کچی دیواریں اور سولر پینلز بھی گر گئے۔ قلعہ عبداللہ، پشین، مسلم باغ، زیارت، سنجابی میں موسلادھار بارش ہوئی۔ چمن، کوزک ٹاپ، شیلا باغ میں بھی تیز بارش۔ کوئٹہ، چمن، شاہراہ پر ٹریفک متاثر۔ بلوچستان میں وارننگ جاری کر دی گئی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو بھی احتیاطی تدابیر۔ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ امریکہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 1 ہفتے کے دورے پر واشنگٹن روانہ ہوں گے۔ دورے کا مقصد ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے موسم بہار کے اجلاس میں شرکت کرنا ہے۔ وزیر خزانہ کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے علاوہ جونیئر لیول کے امریکی حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر خزانہ امریکی نائب وزیر ڈیوڈ لو اور ڈپٹی سیکرٹری خزانہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی معیشت قدرے بہتر کارکردگی دکھا رہی ہے۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹولینا جارجیا کہتی ہیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل کر رہا، زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہو رہا۔ پاکستان نے اس راستے پر آگے بڑھنے کا عزم کر رکھا ہے، تاہم ابھی تک بہت سے مسائل حل طلب ہیں۔ پاکستان کو ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان $3 ارب کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے ممکنہ فالو اپ پروگرام پر بات کر رہا۔ نئے قرض پروگرام سے پہلے اہم مسائل انتہائی حل طلب ہیں۔ نون لیگ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ عوام کے ساتھ کیے وعدے پورے کریں گے۔ ملک بھر میں خوشحالی کا
دور واپس لائیں گے۔ نواز شریف کی شاہکوٹ سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی رانا ارشد سے ٹیلی فونک گفتگو، دوبارہ گنتی میں عوامی مینڈیٹ ملنے پر مبارکباد دی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مری پہنچ گئے، 3 سے 4 دن مری میں قیام کریں گے۔ پنجاب کے طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پروگرام کے تحت طلبہ کو آسان 1 سال پر 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن شروع۔ پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرول بائکس اور 1,000 ای بائکس فراہم کی جائیں گی۔ طلبہ کو بلا سود بائکس کے لیے حکومت پنجاب 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی۔ طلبہ 11,676 روپے ماہانہ اور طالبات 7,325 روپے آسان ماہانہ ایک ساتھ جمع کرا سکیں گے۔ بہاول نگر واقعے کی مشترکہ انکوائری کا حکم، ISPR کے مطابق بہاول نگر میں حال ہی میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ فوج پولیس حکام کے مشترکہ کاوشوں سے معاملہ فوری حل کر لیا گیا۔ معاملہ حل ہونے کے باوجود مخصوص عناصر نے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مذموم مقاصد کے لیے ریاستی اداروں سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم کی کاوش کی گئی۔ قوانین کی خلاف ورزی، اختیارات کے ناجائز استعمال کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔ حقائق کا پتہ لگانے، ذمہ داران کے تعین کے لیے مشترکہ انکوائری کی جائے گی۔ سیکیورٹی اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل ٹیم مکمل انکوائری کرے گی۔ بہاول نگر واقعے پر پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ اور سیکیورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم تشکیل۔ ترجمان حکومت پنجاب نے بہاول نگر واقعے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ مفاد پرستوں کو ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دی جا سکے گی۔ بلوچستان کابینہ کی تشکیل پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادی جماعتوں میں مشاورت مکمل۔ ترجمان حکومت کہتے ہیں کہ بلوچستان کی صوبائی کابینہ عید کی چھٹیوں کے فوری بعد حلف اٹھائے گی۔ کابینہ کی تشکیل پر اتفاق رائے موجود ہے۔ اتحادیوں میں کابینہ کی تشکیل پر کوئی اختلافات نہیں۔ عید کی تعطیلات کے باعث بلوچستان کابینہ اتحادیوں کے اتفاق رائے سے عید کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے 40 روز گزر چکے مگر تاحال صوبائی کابینہ وجود میں نہیں آئی۔ سرفراز بگٹی نے 4 اپریل کو کابینہ کے حلف اٹھانے کی ڈیڈ لائن دی۔ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ گورننس سسٹم بد انتظامی کا شکار ہے۔ سرکاری امور میں جواب دہی کا عمل کمزور پڑ چکا ہے، درست کرنے میں وقت لگے گا۔ بدعنوانی روک کر عوام کے وسائل عوام پر خرچ کرنا ہوں گے۔ جزا اور سزا کے بغیر گورننس سسٹم میں بہتری نہیں آ سکتی۔ بدعنوانی میں ملوث عناصر کا محاسبہ انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں عید پر 1,74,000 سے زائد سیاحوں نے سیاحتی مقامات کا رخ کیا۔ محکمہ سیاحت کے مطابق عید کے پہلے 2 دنوں میں سب سے زیادہ گلیات میں 91,000 سے زائد، مالم جبہ میں 41,000 سے زائد سیاح پہنچے۔ ناران، کاغان، کمراٹ میں بھی سیاحوں کا رش رہا۔ سیاحوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث دامنے کو جانے والے راستے عارضی طور پر بند۔ رش کم ہونے پر مزید شہریوں کو داخلے کی اجازت ملے گی۔ عید کے 3 دن ملک بھر کے سیاحوں کے سکردو میں بھی ڈیرے۔ سکردو ایئرپورٹ پر 15 سے 20 منٹ کے فرق سے جہاز لینڈ اور ٹیک آف ہوتے رہے۔ سیلفی بنانے کا شوق ایک اور نوجوان کی جان لے گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں سیاحتی مقام پر سیلفی بناتے ہوئے نوجوان ندی میں ڈوب گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق نوجوان کا تعلق ملتان سے ہے۔ لاش کو ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ ورثاء نوجوان کی میت لے کر ملتان روانہ ہو گئے۔